الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کے حوالے سے سورہ اعراف سے درس کا سلسلہ ہمارا جاری تھا، اور گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کو جب رب کریم نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا تو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور وہ آیت نمبر 11 میں نے آپ کے سامنے ترجمہ اور مفصل اس کی تفسیر بیان کی۔ رب کریم فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ کیوں سجدہ نہیں کیا؟ رب کریم نے اس سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ تو نے سجدہ نہ کیا؟ تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین۔ ترجمہ، اللہ نے فرمایا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو مجھے آگ سے تو نے مجھے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ عزیزان گرامی، یہ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دیا کہ میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ اسے تم نے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا۔ آگ مٹی پر غالب ہے، مٹی مغلوب ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس مٹی کو سجدہ کروں؟ عزیزان گرامی، اس کی اور بھی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ جو مفسرین بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب رب نے پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں اللہ نے نور مصطفیٰ کو رکھا۔ شیطان کی نظر جب نور مصطفیٰ پر پڑی تو اس نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے بغض میں حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، اور دوسری بات اللہ کے نبی کے بغض اور ان کی عداوت اور حسد میں وہ ایسا اندھا ہو گیا۔ حالانکہ آپ سوچئے کہ نور افضل ہے یا آگ افضل ہے؟ نور افضل ہے، آگ تو بہت پیچھے ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے نور سے بنایا، اسے آگ سے بنایا۔ رب نے جب حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، ساری نوری مخلوق فرشتے سجدوں میں گر گئے، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا۔ حالانکہ عزیزان گرامی، آگ سے تو نور افضل ہے، لیکن کیا وجہ تھی کہ فرشتوں نے اللہ کے حکم کو دیکھا، فرشتوں نے اللہ کے حکم کو دیکھا، اور شیطان نے اپنے دل میں اللہ کے نبی کا بغض، حسد اور ان کی نفرت کو جو ہے وہ دل میں داخل کیا۔ آپ دیکھیے جتنے بھی فرشتے تھے انہیں نہیں پتا کہ حضرت آدم مٹی سے بنے ہوئے ہیں، سب جانتے تھے۔ کیا واحد ابلیس تھا کہ جس کو اللہ نے آنکھیں دی وہی دیکھ رہا تھا؟ نہیں،
فرشتے بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں، شیطان نے بھی دیکھا یہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، شیطان نے جو ہے اس بشریت کو اچھالا، لیکن فرشتوں نے بشریت کو اچھالا نہیں، بلکہ ایمان رکھا، اللہ کے حکم کا پاس رکھا۔ تو رزلٹ کیا ملا کہ جس نے اللہ کی، نبی کی بشریت کو مانا لیکن اچھالا نہیں، وہ ملائکہ مقربین بن گئے۔ جنہوں نے نبی کی بشریت کو اچھالا وہ شیطان مردود بن گیا۔ اب دیکھیے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ فرشتوں نے حکم کو دیکھا۔ ہمارے شیخ حضرت علامہ سید شاہد رحمت صاحب قادری رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری مثال سے اسے فرماتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے سلطنت کے مالک، عاشق رسول، عادل حاکم، ان کا ایک چہیتا وزیر جس کا نام تھا ایاز، بڑا چہیتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ بادشاہ سلامت ہو، وزیر اعظم ہو یا کوئی بھی جو ہے وہ سربراہ ہو، بڑا عہدیدار ہو، اگر کسی سے محبت کرنے لگے تو آس پاس کے لوگوں کو حسد پیدا ہوتا۔ وہ اکثر پوچھتے کہ ارے اس میں ایسی کیا بات ہے کہ اس سے ہی محبت کرتے ہیں۔ ہمیں بھی کبھی جو ہے قریب لا کر دیکھیں تو بعض درباریوں نے حسد کیا، اور حسد کرتے ہوئے ایک دن محمود غزنوی سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، ہم بھی آپ کے اتنے خادم ہیں، رات دن آپ کے دربار میں ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ ایاز سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ سلطان محمود غزنوی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں تمہارے اس سوال کا ضرور جواب دوں گا، اور وہ دن جو ہے کچھ دنوں کے بعد آئے گا۔ اب وہ دن آ گیا بادشاہ سلامت کے جواب دینے کا۔ سلطان محمود غزنوی اپنی مسند پر، اپنے شاہی تخت پر بیٹھ گئے، اور بہترین قسم کا جو ہے آگے میز رکھا، اور میز کے اوپر ہیرے جواہرات سے بنا ہوا شیشے کا بہترین خوبصورت گلاس اس پر رکھ دیا گیا۔ اتنا بہترین کہ اس دور میں لاکھوں کروڑوں کی مالیت کا وہ گلاس ہوگا، اصل ہیرے اور جواہرات سے بنا ہوا، وہ رکھ دیا گیا۔ سارے درباریوں کو بلا، آؤ، سب نے لائن لگا، بادشاہ سلامت بیٹھے ہیں، وہ شیشے کا گلاس بڑا قیمتی وہ رکھا ہوا ہے۔ پہلا درباری آیا، بادشاہ سلامت نے کہا اس گلاس کو اٹھاؤ، زمین پر دے مارو۔ اب وہ درباری نے گلاس دیکھا، اتنا قیمتی، لاکھوں کروڑوں روپے کی مالیت کا، وہ دیکھتا رہا، ہنستا رہا۔ اس نے پھر گلاس میز پر رکھ دیا، ہنستا ہوا چلا گیا۔ پھر دوسرا آیا، اس نے بھی یہی حرکت کی۔ بادشاہ نے کہا اس کو اٹھا کر زمین پر پٹکو۔ وہ دیکھ رہا ہے گلاس اتنا قیمتی، ہیرے جواہرات اس میں لگے ہوئے، وہ دیکھتا ہے، ہنستا ہے، پھر میز پر گلاس رکھ کے مسکراتا ہوا چلا جاتا۔ سارے درباری ایسا ہی کرتے ہیں، باری باری آتے ہیں اور گلاس کو مسکراتے ہوئے جو ہے وہ دیکھ کر رکھ کر چلے جاتے ہیں۔ اب عزیزان گرامی، سارے درباریوں کو ایک طرف کھڑا کر کے حضرت سلطان محمود غزنوی فرماتے ہیں کہ اب ایاز کو بلایا جائے۔ اب ایاز آتا ہے، بادشاہ سلامت سے کہتا ہے حضور کیا حکم ہے؟ حضرت محمود غزنوی فرماتے ہیں کہ اے ایاز، یہ گلاس ہے، اس کو اٹھا کر زمین پر پٹک دو۔ ایاز نے گلاس اٹھایا، اسی وقت زمین پر پٹک دیا۔ اللہ اکبر۔ سلطان محمود غزنوی کہنے لگے درباریوں، تم کہتے ہو کہ میں ایاز سے کیوں اتنی محبت کرتا ہوں؟ ارے اسی لیے کرتا ہوں کہ تم سب نے گلاس کے قیمتی ہونے اور اس کے بہترین ہونے کو دیکھا، لیکن ایاز نے میرے حکم کو دیکھا۔ ایاز نے قیمتی چیز کو نہیں دیکھا، حکم کو دیکھا۔ یہی معاملہ شیطان کے ساتھ ہوا کہ اس نے اپنے رب کے حکم کو نہیں دیکھا۔ اس کی نظر حضرت آدم کی مٹی پر تھی، اس کی نظر آدم علیہ السلام کی بشریت پر تھی، اس کی نظر آدم علیہ السلام کے خاک ہونے پر تھی۔ لیکن فرشتوں نے جو کمال پایا، ان کو عظمت ملی، تو انہوں نے اللہ کے حکم کو دیکھا۔ اور عزیزان گرامی، آپ عقل سے بھی سوچئے تو شیطان کا یہ کہنا کہ میں کیوں سجدہ کروں، میں تو آگ سے بنا
اور یہ مٹی سے بنے. عقل سے بھی آدمی سوچے تو مٹی آگ سے کئی درجے بلند ہے. مٹی جو ہے آگ سے کئی درجے بلند ہے. اس کی مثال مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی اس لیے اس طرح فرماتے ہیں, کہتے ہیں پہلی صورت مٹی کے اعلیٰ ہونے کی وہ یہ ہے کہ مٹی کے اندر اللہ نے عجز اور انکساری رکھی ہے, اور آگ کے اندر اللہ نے بڑائی اور تکبر رکھا. مٹی سبقت لے گئی, جس کے پاس عجز ہو انکساری ہو وہ سبقت لے جاتی ہے. آگ اس میں تکبر ہے, اس میں بڑائی ہے, تو وہ پیچھے رہ گئی. دوسری اللہ اکبر, کھیت اور باغ جتنے بھی پھل اگتے ہیں, اناج اگتے ہیں, کھیت اور باغ میں مٹی لگتی ہے, آگ نہیں لگتی. مٹی لگتی ہے, بیج نکلتا ہے. بہترین قسم کا اناج, پھل, بہترین قسم کے آپ سبزیاں اس میں سے کھاتے ہیں. وجہ کیا ہے عزیزان گرامی؟ اگر آگ لگا دی جائے تو وہ فائدہ نہیں دے گی, کھیت کو جلا دے گی. یہاں بھی مٹی افضل. تیسری صورت مٹی کے اندر قرار ہے, چین, سکون ہے, جبکہ آگ کے اندر بے قراری اور تڑپ ہے. اور آپ دیکھیے کسی بھی مرنے والے کو آگ میں دفن نہیں کیا جاتا کیونکہ اس کے اندر تڑپ اور بے قراری ہے. ہر دفن ہونے والے کو مٹی کے اندر ڈالا جاتا ہے, اس لیے کہ اس میں قرار ہے, اس لیے کہ اس میں قرار ہے. اور اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ہم خاک ہیں اور خاک ہی مادہ ہے ہمارا, کہ یہ خاکی کا لقب یہ جد اعلیٰ سے ہے ہمارا. حضرت آدم علیہ السلام سے ہمیں یہ لقب ملا ہے. اور کہتے ہیں مٹی آباد کرتی ہے, آگ برباد کرتی ہے. مٹی آباد کرتی ہے, آگ برباد کرتی ہے. مٹی کے اندر امانت داری ہے, آگ کے اندر خیانت ہے. اس لیے کہ مٹی کے اندر کوئی دانہ دبا دیا جائے وہ امانت سمجھ کر محفوظ کر لیتی ہے, جبکہ آگ کے اندر دبایا جائے تو جلا کر فنا کر دیتی. یہ دیکھیے امانت داری مٹی میں, اور آگ میں خیانت دیکھیے. اور اللہ اکبر, ایک اور مفسر شہیر بہترین خصوصیت مٹی کی فرماتے ہیں کہ مٹی آگ پر غالب ہے, کیونکہ جب کہیں آگ لگے اور اس پر مٹی ماری جائے آگ بجھ جاتی ہے, مٹی غالب ہو جاتی ہے. یہاں بھی مٹی غالب ہے. اور اللہ اکبر, کبھی کسی شہر کو آباد کرنا ہو, کسی بستی کو آباد کرنا ہو, کسی جگہ کو آباد کرنا ہو تو آدمی مٹی لاتا ہے, مٹی سے گھر بناتا ہے, دیواریں بناتا ہے, کمرے بناتا ہے. مٹی یہ شہر اور گاؤں اور بستیوں کو آباد کرتی ہے, جبکہ آگ شہروں بستیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. یہ عقل بھی دیکھیے عزیزان گرامی, یہ تقاضا کرتی ہے. لیکن شیطان مردود, مشہور قول ہے, خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. تو ابلیس کی عقل جو ہے یہ ماری گئی. اس نے عزیزان گرامی یہ کہہ دیا میں افضل ہوں, میں آگ سے بنا ہوں, یہ تو مٹی سے بنے ہیں. عزیزان گرامی, اور پھر شیطان نے کیا کیا؟ علامہ ابو النور بشیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کے پتلے کی طرف تھوکا, معاذ اللہ, تھوک پھینکا. اب وہ تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے جسم پر رب تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا جبریل اس تھوک کو نکالو. اب وہ پتلا کچا تھا, مٹی سے بنا ہوا تھا, ابھی روح نہیں پھونکی گئی. حضرت جبریل علیہ السلام نے جب اس تھوک والے حصے کو نکالا تو آپ دیکھیے کہ ہمارے جسم میں جو ناف ہے, ہمارے جسم میں جو ناف ہے, ناف یہاں پر شیطان نے تھوکا تھا, یہ مٹی نکال دی گئی اور جبریل علیہ السلام نے اٹھا لی. آپ دیکھیے ناف پر سوراخ موجود ہوتا ہے.
یہ وہی مٹی ہے جو نکالی گئی. پھر اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے کتے کو پیدا فرمایا، کتے کو پیدا فرمایا. اور علامہ ابو النور بشیر رحمت اللہ علیہ سچی حکایت میں فرماتے ہیں کہ کتے میں 3 خصوصیات. پہلی، انسانوں کا وفادار. دوسری، وہ رات بھر سوتا نہیں، کتا کبھی سوتا نہیں ہے. اور تیسری یہ چیز ہے کتے میں، اس کا تھوک ناپاک ہے. اس کا تھوک ناپاک ہے، جسے لاڑ کہتے ہیں، یہ ناپاک ہے. یہ کیسے؟ اس کا بھی فلسفہ علامہ ابو نور بشیر فرماتے ہیں کہ شیطان نے تھوکا، اس سے کتا پیدا ہوا، شیطان کا تھوک شامل تھا، اس لیے اس کا تھوک ناپاک ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کی مٹی سے اسے اس طرح نکال کر پیدا کیا. شیطان انسانوں کا وفادار ہے. حضرت جبریل علیہ السلام، انہوں نے اس مٹی کو اپنے ہاتھ سے اٹھایا. فرشتے کا ہاتھ جب اس پر لگا، فرشتہ کبھی نہیں سوتا، اس لیے کتا بھی نہیں سوتا. یہ 3 خصلتیں اس میں داخل کر دی. اب آئیے اپنے اصل موضوع کی طرف. عزیزان گرامی، ہمارے رب کی شان کتنی بڑی ہے. رب کریم جو چیز افضل سے بنے وہ افضل ہو جاتی ہے، جو چیز ادنا سے بنے وہ ادنا ہو جاتی ہے. جو چیز افضل سے بنے وہ افضل ہو جاتی ہے. آدم علیہ السلام مٹی سے بنے، وہ افضل ہے. شیطان آگ سے بنا، ادنا سے بنا، تو وہ ادنا ہے. رب تعالیٰ نے ادنا اور ادنا سے اعلیٰ کو پیدا کیا. یہ بھی حیرت انگیز بات ہے کہ رب تعالیٰ نے ادنا اور ادنا سے اعلیٰ کو پیدا کیا. ناپاک نطفے سے انسان کو بنایا اور پاک انسان سے ناپاک نطفہ رب نے بنایا. کتنی حیرت کی بات ہے کہ ناپاک نطفے سے انسان کو بنایا اور پاک انسان سے ناپاک نطفہ بنایا. اس شیطان مردود نے رب تعالیٰ کی قدرت کا بھی در پردہ انکار کیا. ابلیس ایک راز نہیں سمجھ سکا. مفسر شہید فرماتے ہیں کہ ابلیس ایک راز نہیں سمجھ سکا. اور راز کیا ہے؟ وہ اس نے دیکھا کہ کس سے بنے ہیں، یہ نہیں دیکھا کہ کیسے بنے ہیں. اس نے دیکھا کیوں بنے ہیں، اس لیے وہ گمراہ ہو گیا. اگر وہ دیکھ لیتا اور سمجھ لیتا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کس نے بنایا ہے، کائنات کے پالنہار نے بنایا ہے، ماں سے بڑھ کر بندوں سے محبت کرنے والے نے بنایا ہے، کائنات کو پیدا کرنے والے نے بنایا ہے، بادشاہوں کے بادشاہ نے بنایا ہے، شہنشاہوں کے شہنشاہ نے بنایا ہے، حاکموں کے بڑھ کر حاکم نے بنایا ہے. اپنے پروردگار نے اپنے دست قدرت سے اسے بنایا ہے، اور بنا کر کوئی معمولی نہیں بلکہ اپنا خلیفہ بنایا ہے. شیطان جو ہے عزیزان گرامی، اس نے جو ہے یہ دیکھا کہ آپ مٹی سے بنے ہیں. اگر وہ یہ سمجھ لیتا کہ رب نے دست قدرت سے بنایا ہے تو کبھی انکار نہیں کرتا. یہ راز معرفت کا ہے، یہ شیطان پر عزیزان گرامی نہیں کھل سکا. اب آئیے جب اس نے انکار کیا، رب کریم کو جلال آ گیا. اور کتنی عبادتیں، بعض علماء نے لکھے 6 کروڑ برس، کسی نے لکھا 3 کروڑ برس اس نے اللہ کی عبادت کی. کتنی بڑی اس نے جو ہے وہ قربانی دی ہوگی. آپ سوچئے فرشتے اس کو جھولا جھولاتے تھے، اس شان سے وہ بیٹھتا. معلم الملکوت، فرشتوں کا استاد. لیکن جب اللہ کے نبی کی بے ادبی کی، اللہ کے نبی کی اس نے توہین کی، تو آیت نمبر 13 میں رب کریم فرماتا ہے قال فاہبط منہا، قال فاہبط منہا، فرمایا تو یہاں سے اتر جا. فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج فإنک من الصاغرین. فرمایا کہ تو یہاں سے اتر جا، تجھے نہیں پہچانتا کہ یہاں رہ کر
تو غرور کرے اور تو نکل جا، کیونکہ تو ذلت والوں میں سے ہے۔ عزیزان گرامی، شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے نکال دیا یہ فرما کر کہ تو یہاں سے اتر جا، تجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر تو غرور کرے، تکبر کرے، اور تو جو ہے وہ ذلت والوں میں سے ہے۔ عزیزان گرامی، کہاں گئی کروڑوں سال کی عبادت، کہاں گئی اس کی ریاضتیں، کہاں گئی فرشتوں کا اسے جھولا جھلانا، کہاں وہ بات کہی کہ وہ فرشتوں کا استاذ تھا، انہیں پڑھاتا تھا۔ اللہ کے نبی کی توہین نے سارے اعمال غارت کر دیے، سارے اعمال اس کے برباد کر دیے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کی کبھی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، ان سے جو ہے ہمیشہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ جو ہے ان کا نام لینا چاہیے، ان کی تعظیم کرنی چاہیے۔ ان کی شان میں ذرہ برابر بھی بے ادبی کروڑوں برس کی عبادت کو راہ کر دیتی ہے۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو رات دن عبادتیں کرتا ہے، نمازوں پر نمازیں پڑھتا ہے، روزوں پر روزے رکھتا ہے، زکات پر زکات دیتا ہے، ہر سال حج کرتا ہے، عمرہ بھی کرتا ہے، صدقات و خیرات بھی کرتا ہے، بستر لے لے کے گلی گلی گھومتا ہے، خوب تبلیغ کرتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، محشر میں جاؤں گا، میری جو ہے وہ بڑی واہ واہ ہوگی، مجھے بڑے انعامات ملیں گے۔ لیکن جب رب کے پاس پہنچتا ہے، رب کریم سے عرض کرتا ہے، مولا میں نے تو بڑی نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکات دی، صدقات کیے، تبلیغیں کی، مولا میرا انعام کہاں ہے؟ رب کریم فرمائے گا کہ بے ادبی کی آگ نے، اللہ کے نبی کے توہین نے تیرے سارے عمل غارت کر دیے، تیرے سارے اعمال تباہ کر دیے۔ عزیزان گرامی، با ادب با نصیب ہے، بے ادب بد نصیب ہے۔ انبیاء کی توہین یہ عبادت کو غارت کر دیتی ہے، راہ کر دیتی ہے۔ ابلیس کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور آپ دیکھیے کہ جس وجہ سے ابلیس کو جنت سے نکالا گیا، جس وجہ سے ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے مردود قرار دیا، وہ جو تھا نبی کی توہین تھی۔ اب وہ دنیا میں آ کر جو ہے اپنے چاہنے والے اور اپنے ماننے والوں کو اسی لائن پر لگاتا ہے کہ تم نمازیں پڑھتے رہو، روزے پہ روزے رکھتے رہو، زکاتوں پر زکاتیں دیتے رہو، لیکن جب تعظیم نبی کی بات آتی ہے تو یہ بھی انکار کر دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا جتنے پہ ابلیس راضی تھا اتنے پہ یہ راضی ہے، جہاں ابلیس کا انکار ہے وہیں ان کا انکار ہے۔ تو جو اس کا حشر ہوا وہی ان کا حشر ہوگا، جو انبیاء کی توہین کرتے ہیں، جو نبی پاک علیہ السلام کی بے ادبی کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور ادب رسول اور نبی کی تعظیم کو اپنا شیوا بنانا چاہیے۔ اور دوسری چیز جو تکبر کی وجہ سے اس نے سجدہ نہیں کیا، انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں تکبر کی تعریف اور اس کی مذمت کہ کتنا بھیانک جرم ہے تکبر، بڑائی اپنی بیان کرنا، اپنے آپ کو بہت بلند و بالا سمجھنا، کتنا جو ہے بڑا جرم ہے۔ یہ انشاءاللہ احادیث کی روشنی میں، اور اس کا دوسرا حصہ عجز اور انکساری، اس پر انشاءاللہ آئندہ اتوار کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم سب کو اپنے انبیاء کی تعظیم اور ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تکبر جیسی لعنت سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اعلان سماعت فرمائے۔